نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے جو کورس شروع کیا گیا تھا ایکسپوز صہیونیت دجالیت جدید ٹیکنالوجی اور قبالہ جادو کورس، اس کی پہلی نشست صہیونیت پہ مشتمل تھی کہ یہودیت جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان کے بعد ایک قافلہ نکلا جس نے صہیونیت کا لبادہ اوڑھا اور اس نے ایک تحریک کا آغاز کیا جو جلا وطنی فلسطینیوں اور جلا وطنی یہودیوں کو واپس سے لا کر فلسطین میں آباد کرے۔ آج کی جو نشست ہے وہ دجالیت سے شروع ہوگی۔ دجال کون ہے؟ اس کے بارے میں جیسے ہی نام آتا ہے چند سوالات ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو حل کیے بغیر دوسرے سوالات کی طرف جانا قابل ضروری نہیں ہے اور نہ سمجھ میں آئے گی جب تک ان سوالات کا جواب نہ ڈھونڈ لیا جائے۔ نمبر 1، دجال کس چیز کی دعوت دے گا؟ دوسرے الفاظوں میں اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ نمبر 2، دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 3، اس کو کون کون سی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی اور اس کو کس بلبوتے پر حاصل ہوں گی؟ ادھر ذہن میں ایک ضروری سوال ہے کہ پہلی نشست کا تعلق تعارف سے تھا، آگاہی سے تھا، اور دوسری نشست کا تعارف جو کیا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے یا ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق تدبیر سے ہے اور آگاہی سے ہے۔ یعنی کہ اب 2 سیکشن ہو گئے اس کے۔ پہلا، اس کے بارے میں پتہ ہو۔ نمبر 2، اس سے بچا کیسے جائے۔ اب تدبیر ہے، اب اس میں جن چیزوں کا ذکر آئے گا ان پر عمل کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرتے تو فتنہ دجال میں پھنس جائیں گے اور اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 1، دجالی مذہب۔ دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا ہوگا اس سے وہ خیر کا کام لینے کی بجائے شر عظیم کا طوفان برپا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ کب تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا، اس سے پناہ مانگنا، اس سے پناہ مانگنا، اس سے پناہ مانگنا۔ یہ مذہب فری میسن کی خفیہ مذہب ہوگا۔ اچھا، فری میسن ایک تحریک ہے جس کو یہودیت دجالی لوگ، اور دجالی ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شیطان کو خدا، ابلیس کو خدا اور دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں، تو ہم دجالی انہیں اس لیے کہتے ہیں۔ اور فری میسن کی آگے تحریکی تاریخ جب آئے گی تو فری میسن کی بنیاد کس نے رکھی، کب رکھی، کیوں رکھی، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کس طرح سے اپنی رسمات کو ادا کرتے ہیں، اس پر پھر انشاءاللہ ہم پوری ایک نشست کر لیں گے۔ یہ مذہب فری میسن کا خفیہ مذہب ہوگا، یہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جسے دجال کی پیشگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا ہے، اور اسے پھر آہستہ آہستہ دنیا قبول کر لیا جائے گا، دنیا اسے قبول کر لے گی۔ اب جب ایک نظریہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس نظریے کو دنیا میں متعارف کروایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر اس کی محنت میں لگے رہنا تو آخرکار لوگ اسے قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پورا کا پورا ایک سسٹم ہوگا، اور اسے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں گے وہ تو بچتے چلے جائیں گے، جو کم عقیدہ لوگ ہوں گے، جو یعنی کہ
اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے سجدے ٹیک رہے ہوں گے، برائیوں کے پجاری ہوں گے، نفس کے پجاری ہوں گے، تو وہ اس مسلک اس مذہب کے اندر پھنستے چلے جائیں گے۔ میں نے نشست کے سب سے پہلے شروع کے دنوں کے اندر ایک جو ذکر کیا تھا وہ کیا تھا کہ یہود کے دنیا میں سب سے بڑے 4 مقاصد ہیں جسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے 60 لاکھ یہودی مارے ہیں۔ 60 لاکھ یہودی۔ سب سے پہلا مقصد پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا قیام ہے، ایک عالمی حکومت، دجالی حکومت کا قیام، نیو ورلڈ آرڈر یا ون ورلڈ آرڈر جسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا۔ نمبر 3، دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا، دی گریٹر اسرائیل سلطنت بنانا۔ نمبر 4، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ 3 باتیں مکمل ہو جائیں اور یہ تینوں چیزیں یعنی کہ نمبر 1 نیو ورلڈ آرڈر، نمبر 2 تیسری مرتبہ ٹیمپل قائم، نمبر 3 دی گریٹر اسرائیل، تو نمبر 4 دجال کی تاج پوشی اور اسرائیل میں تخت داؤدی کو لا کر اس کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کا کرنا اور اسے لا کر رکھنا۔ اچھا، تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ دنیا اسے قبول کرے گی۔ مثلا مغربی جمہوریت جو فری میسن کے برادرز اور ماسٹرز کو براہ راست برسرار اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے، جدید نظام تعلیم جو انسانیت کی خدمت کی بجائے شکم پرستی، پیٹ پوجا اور نفس پروری سکھاتا ہے، مغربی نظام معاشی جو سود پر ٹکا ہوا ہے اور سودی سسٹم کا اسٹرکچر اتنا مضبوط بنایا گیا ہے، ادھر بے حساب منافع خوری پر مشتمل ہے، ٹیکس کے نظام کا کلی رواج اور زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کا کیا تباہی، اس نظام کو ماننا ہی نہیں اور سودی نظام ادھر نافذ کر دینا، یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کی بجائے لینے کا مزاج بنا لیتی ہیں، دینے کی بجائے لینے کا مزاج بنا لیتی ہیں، یہ وہ شیطانی جمہوری نظام ہے، یہ وہ فری میسنی مذہب کا نظام ہے۔ یعنی کہ سلطنت میں اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں خلیفہ آپ علیہ السلام کی، تو انہوں نے امت کو دیا ہی ہے، لیا نہیں ہے۔ لیا کیا ہے؟ ان سے ان کی زندگی کے لیے، ان کا آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے انہیں دین سکھایا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین تک جو بھی نعمتیں یعنی جو مال غنیمت یا جو صدقہ آتا ان کے پاس وہ سب بانٹ دیتے، اور کوئی سوال کرتا جی مجھے اتنے 1000 چیزیں چاہیے، دینار چاہیے، ریال جو بھی چاہیے، تو وہ فٹافٹ ان کو دے دیتے، اور ایک کھجی بھی نبی کے پاس رہ جاتی تو پوری رات سو نہ پاتے کہ یہ کھجی جلد سے جلد صدقہ کرو لوگوں کے اندر۔ تو خلق اسلام تو دینے کا اس میں اہمیت رکھتا ہے کہ لوگوں میں بانٹو، مگر یہ فری میسن کا جو مذہب ہے اس میں حکومت دینے کی بجائے لینے کا مزاج بنا لیتی ہے اور اپنے ہی عوام کو لوٹتی کھوجتی رہتی ہے۔ مغربی تہذیب جو ابائیت اور اقلیت پرستی پر مشتمل ہے، یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی تعین کی بجائے عقل اور شعوریت کی بنیاد پر درست و نادرست کی تعین کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ادھر وحی اور اعلامی باتوں پر یقین ان کا نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر وحی اتاری جائے یا جو انبیاء پر وحی اتری ہیں، ادھر عقل سے فیصلے کیے جاتے ہیں، لاجیکل فیصلے کیے جاتے ہیں کہ لاجک سے ہم تو فیصلے کریں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں کراچی کے، فروخ سعید صاحب، اور موٹیویشنل لیکچرار بھی ہیں، ٹی وی شوز میں لیکچر دے چکے ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی، مجھے کہا کہ بھائی ایک کام ہے۔ میں نے کہا بولے دوست کیا ہوا؟ بولا میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک مباحثہ ہے، تو وہ دل اور دماغ کے اوپر ہے کہ دماغ دل سے بہتر ہے یا دل دماغ سے بہتر ہے، تو اس پہ اس کو تھوڑی سی آپ سے مدد چاہیے۔ میں نے کہا چلے فون دیں انہیں، تو انہوں نے اس کو فون دیا، تو میں نے اسے کچھ حدیث سنائی، تو میرے کو بولتا ہے بھائی مباحثہ ہے، اس میں اگر اسلامی روح سے دلیل دوں گا تو وہ پہلے ہی راؤنڈ میں رد کر دیں گے مجھے کہ آپ اسلامی روح سے کیوں دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ مباحثے میں تو رد کرنی ہوتی ہے باتیں، سامنے والا رد کرے گا تو گستاخ ہوگا، نہیں تو اس لیے مجھے رد کر دیں گے کہ آپ نے دلیل قرآن سے کیوں دی ہے، آپ دنیاوی طور پہ بات سمجھائیں، لاجکلی طور پر۔
تو میرے ذہن میں اور کچھ تو آیا نہیں، تو میرے کو ایک بات یاد آئی اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی کس ٹائم پڑھا بھی تھا، تو میں نے انہیں بھیج دیا کہ دماغ جو دل ہے، دل دماغ سے بہتر ہے۔ دماغ ایک اللہ کو ماننے پر یقین ہی نہیں رکھتا، دماغ ایک اللہ کو ماننے پر یقین ہی نہیں رکھتا، اور دل ایک اللہ کو ایک مان چکا ہے۔ دماغ اللہ کو ایک ماننے پر یقین نہیں رکھتا اور دل اللہ کو ایک مان چکا ہے۔ دماغ اپنا نظریہ ہر سال چینج کرتا ہے، جیسے یونانی نظریہ تھا، زمین خود بخود وجود میں آئی، 200 سال بعد اس نظریے نے دم توڑ دیا کہ نہیں جی خود بخود تو کچھ نہیں ہو سکتا، بگ بینگ تھیوری کو بھی کسی نے چلایا ہوگا۔ اور دل جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ وہ ضمیر ہے کہ جس نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ دماغ جو دیکھتا ہے وہ مانتا ہے کہ یہ جی سامنے جی ایسا ہے، دل کوستا ہے کہ نہیں جی تو یہ غلط کر رہا ہے، یہ تیرے ساتھ غلط ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے، دل کوستا ہے۔ تو دل دماغ سے بہتر ہے، تو اس پر ایک دلیلی بیس تو آج اس کو پیش کی۔ تو یہاں جو فری میسن کا مذہب ہے وہ عقلیت پر وہ مشتمل ہے اور ابائیت کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں کہ یعنی کہ جیسے آپ کسی کو دین کی دعوت دو تو وہ جواب میں آپ سے پڑھا لکھا طبقہ آپ سے کہے گا حضرت ہمیں تو لاجکلی سمجھائیں کہ زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے، ہمیں لاجک سے سمجھائیں، ہمیں دلیل سے نہیں، زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے، ہمیں لاجک چاہیے۔ تو پھر ہمارا ان سے عاجزانہ سوال ہے کہ ایک کمرہ ہو، اس میں ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، وکیل بھی ہو، پولیس والا بھی ہو، آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ بھی ہو، اور سب پڑھے لکھے ہوں، مگر ایک چائے بیچنے والا بھاگتا ہوا آئے اور کہے حضرت باہر بم گر گیا یا باہر چور حملہ کر رہے ہیں، تو اس وقت کون سا پڑھا لکھا یہ ہے جو اس کو بولے گا جی ہمیں لاجکلی سمجھا باہر کیا ہو رہا ہے، ہم تو دلیل مانیں گے، لاجکلی ہمیں دلیل نہیں چاہیے، لاجک سے سمجھا نہیں، اس وقت سارے اپنی جان بچائیں گے، بھاگیں گے۔ تو سارا لاجک جو یہودی مذہب نے یا جو فری میسن نے انسانوں کے ذہن میں ڈالا وہ اسلام کے معاملے میں ڈالا کہ اسلام ہمیں لاجک سے سمجھا دو، اسلام میں زکوٰۃ کیوں دیں، ہمیں لاجک سے، کچھ چیزیں اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرنی ہے، اس پر لاجک شوجک نہیں چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دین عقل کا نام ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ چمڑے کے جرابے نیچے سے گندے ہوتے ہیں، مسا نیچے سے کرنا چاہیے، مگر دین شریعت کا نام ہے تو مسا چمڑے کے جرابے کے اوپر ہاتھ پھیر دو تو مسا ہو جاتا ہے۔ فری میسن میں کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین بشمول عیسائی و لامذہب صحیفوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کا نام لیے بغیر اپنے نظریات، رسمات اور اصلاحات پر ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسن جس نئے عالمی نظام کے نقیب ہے وہ در حقیقت ایک عالمی مذہب یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر، ایک دجالی شیطانی اکنامک سسٹم اور ایک شیطانی مذہب ہے، اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں ہے، شیطانی مذہب ہے جو تحریف شدہ یہودیت اور نفیس و شیطان پرستی کا اپنا ایک پورا طریقہ کار اسٹرکچر ڈھانچہ ہے، اور ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیں جو فری میسن کے اصلی ہدف عالمی حکومت کا اجماعی خاکہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا خاکہ کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذہب ہو۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ رس کر دیا جائے گا کہ مرد عورت ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہیں۔ آج کیا کیا جا رہا ہے؟ زبردستی کوئی چیز کی کروائی جا رہی ہے لوگوں سے، چاہے وہ ویکسینیشن ہو کچھ بھی ہو، انہیں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس پورے نظام کے اندر آپ اس کا حصہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو ایک عالمی حکومت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں کہ یعنی ہر مرد عورت کو ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے، انہیں یہ محسوس کرایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا، یہ شناختی نمبر بیجنگ کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسیز کی فوری دستیز میں ہوگا، اور سی آئی اے، ایف بی آئی اور ریاستی مقامی پولیس ایجنسی آئی آر ایس میں اس نمبر کو سوشل سیکورٹی وغیرہ میں ماسٹر فائز جو لوگ ہوں گے، جو اس عہدوں پہ نافذ ہوں گے، وہ اس کی تمام دیکھ بھال کریں گے اور اس کو دیکھتے رہیں گے۔ یعنی کہ آج پوری دنیا میں اگر آپ دیکھو تو ایک نمبر آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے،
اس نمبر کے ماتحت آپ لوگوں سے چلا جائے گا، یعنی کہ ایک ایسا نمبر دیا جائے گا جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک چیز جو ویکسینیشن لگاتے ہیں، یا جیسے کہ ایک یہودی منصوبہ ہے جسے RFID کہا جاتا ہے، ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفائر چپ، ایک ہاتھ میں چاول کے دانے جتنی چپ لگائیں گے، اس چپ کے ذریعے کہیں گے کہ جی اس میں آپ کا سارا ڈومیسائل، PRC، سی فارم، NIC، آپ کی CV، آپ کے ڈاکومنٹ، سب کچھ اس میں ہے، آپ اپنا ہاتھ کہیں بھی اسکین کراؤ گے تو پورا ڈیٹا آپ کا ادھر آ جائے گا۔ تو در حقیقت وہ ہماری سہولت تو ہے، مگر اس کے پیچھے جو شیطانی مقصد ہے کہ ہر لمحے GPS ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے وہ ہم پہ نظر رکھیں گے۔ اور نمبر 2، دجال کے ساتھی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی، عورتوں کا مجموعہ بھی زیادہ ہوگا، اور یہودی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں گے۔ آواز نہیں آ رہی ابھی کسی کو؟ تو یہودی جو سارا عورتیں، یہودی لوگ اور عورتیں جو ہیں وہ دجال کے مجمع میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے اندر وہ تمام ایک سسٹم ہوگا کہ جو لوگ یہ بہکتے چلے جائیں گے اور وہ ان کا حصہ بن جائیں گے۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ان کے بل بوتے پر وہ عالمی نظام، عالمی حکومت، عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ صہیونیوں کو ملائیں گے، یہودی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ صہیونیوں کو ملائیں گے۔ اور یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں ہوگا جس دن میں نے پہلی نشست کی تھی کہ امریکہ میں دجالی یہودیوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہودی تو کم ہے، تو پھر یہ لوگوں کو یہ کیسے حکومت کریں گے؟ تو یہ دھوکے کا مذہب ہے، دجل دھوکہ، فریب، مکاری سے یہ کام لیں گے۔ تو یہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ اصفانیوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ اصفان کے 70,000 یہودی جو سبز چادروں والے، ہری چادروں والے ہوں گے، وہ دجال کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، دجال کے ساتھی بن جائیں گے۔ مشکات میں یہ حدیث اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو مشکات میں یہ حدیث آئی ہے۔ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ صہیونیت جو ہمارا ایک پہلا موقف ہے، وہ ایک نظریہ تھا جو میں نے اس دن تھرنوٹ کا بیان کیا تھا کہ تھرنوٹ نے اس کو کس طریقے سے نظریہ دیا لوگوں کو۔ صہیونی کیا کہتے ہیں کہ صہیونی کس کو کہتے ہیں؟ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ ہو۔ یہودی مقصد مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام، عالمی دجالی ریاست کے، آواز آ رہی ہے؟ دجالی ریاست کے قیام کی تکمیل میں یہود کا اعلی کار بن جائے۔ یاد ہے نا، میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بندہ تھا خلیل الرحمن جس کا نام تھا، اور اس نے زائنسٹ ہونے کا دعویٰ کیا اور اسلام آباد میں خیمہ لگایا، اور شہیر سیالوی جو PNP پاکستان نظریاتی پارٹی کا چیئرمین ہے، اس نے جا کے اس کے خیمے کو پھاڑا اور اس پہ جو اسرائیل کا جھنڈا لگا تھا پھاڑا۔ تو لوگوں نے کہا خلیل الرحمن تو مؤذن تھا، امام تھا، یہ یہودی ہو گیا۔ یہودی تو کنورٹ کرتے ہی نہیں ہیں اپنے اندر کسی کو، وہ کہتے ہیں افضل ہم ہی ہیں جو نسلاً یہودی ہے، بنی اسرائیلی سے تعلق ہے، نسلاً یہودی ہے، وہی ایکسیپٹیبل ہے، باقی سارے فارغ ہیں۔ ہاں، ان کے نظریے کو لے کر چلا جا سکتا ہے، تو زائنسٹ کا ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو لے کر یہ چل سکتے ہیں۔ تو اعلی کار جو ان کے بن جاتے ہیں اور جو ان کے نظریے کو استعمال کرتے ہیں وہ صہیونی کہلاتے ہیں۔ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ کون لوگ ان کے زیادہ غلام ہوتے چلے جائیں گے؟ یہودیوں کے اس فتنے کا، خاص طور پہ جو مسلمان، ہندو اور جو اور لوگ ہوں گے، اور جو وہ باقاعدہ طور پر ان کے اس فتنے میں پھنستے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، ان کے پھندوں میں پھنس جائیں گے۔ امریکہ، یورپی ممالک یہود کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیلیوں کے حامی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ پورا کا پورا، آج پاکستان قرضائی ہے نا IMF کا،
تو پاکستان کا تو پتہ ہے کہ ایک بندے پہ 8-10 لاکھ روپے قرضہ بنتا ہے، مگر اس سے بڑا زیادہ قرضائی ملک جو ہے پورا کا پورا سودی اسٹرکچر میں دھسا ہوا، وہ امریکہ ہے، یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اور وہ کس کا غلام ہے؟ وہ ہے روس چائلڈ کا غلام. اور روس چائلڈ شیطان کو خدا، دجال کو مسیح مانتا ہے، اور تقریباً بینکاری سسٹم اور 10,000 ٹن جس کا اندازہ لگایا گیا کہ دنیا میں جتنا سونا ہے اس کا مالک ہے. اور یہ وہی شیطان ہے جس نے ملکہ الزبتھ کو تھریٹ دے کر فلسطین میں اسرائیل کا قیام کے لیے جگہ مانگی دوسری جنگ عظیم کے اندر. اور یہ وہی اپنا روس چائلڈ تھا. اور امریکہ اپنی بیسک خود کی کرنسی بھی نہیں چھاپ سکتا، وہ اپنے $1 بل کے اوپر احرام مصر کی فوٹو چھاپتا ہے، یعنی کہ ان کی کرنسی بھی اپنا مقروض ہے روس چائلڈ اور اسرائیل کی. تو امریکہ میں کیا ہے کہ یورپی ممالک میں یہودی شکنجوں نے اس طرح سے انہیں کسا ہوا ہے کہ یہودیوں سے زیادہ وہ اسرائیل کے حامی ہیں، اور وہ اپنے ملک سے زیادہ اسرائیل کی دائیں بائیں شائیں اور ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ہم پہ اگر نظر ثانی کر دے تو جی ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا تو معاملہ فٹ ہو جائے گا، اور پورا کا پورا سسٹم ہمارا کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ راتوں رات یروشلم پہنچا، اور اسرائیل کے حامیت میں اس نے یہ بیان دیا کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل گھوشت کیا، اور اس کو اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا گیا، جس میں پوری دنیا میں انتشار پھیلا. اور یہ سارا کا سارا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے اسرائیل کی شاباشی کو باعث برکت سمجھتے ہیں. یہودیوں کے دھوکے اور فریب اور مکر اور دجل کا کمال دیکھیے کہ عیسائی مذہب میں جو پیشن گوئیاں جناب عیسیٰ مسیح صادق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال پر منقبت کرتے ہیں کہ وہ جو پیشن گوئیاں عیسائی یعنی کہ بائبل لونا پطرس مکی میں جو اس میں متی میں جو ڈسکس ہوئی ہیں، جو اللہ نے اس میں کہی تھی اس دور میں، یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ نشانیاں عیسیٰ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دجال کے لیے تھی. اور پھر عیسائیوں کو دھوکہ دیا، یہ دینے لگے کہ ہم مسیح مدعو کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان مسیح مخالف ہیں. یعنی کہ یہودی کیا دھوکہ دینے لگے؟ میں نے کہا تھا کہ یہ لبادے بدلتے تھے، یہ لبادے بدل کے لوگوں کو دھوکہ اور فریب میں ڈالتے تھے. تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ لوگ تو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، اصل حضرت مسیح کو ماننے والے تو ہم ہیں، مسیح مدعو کو ماننے والے، ان کا انتظار تو ہم کر رہے ہیں. مسلمان تمہارے مسیح کے مخالف ہیں، اینٹی کرائسٹ ہیں، اور یہ تمہارے خلاف ہیں، اینٹی کرائسٹ ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کا اور یہود دجال اکبر کے منتظر ہے. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اتریں گے، دجال سے لڑیں گے، تو ہم تو بالکل اس چیز کے حق میں ہیں. مگر یہود دجال اکبر کے منتظر ہیں، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام مسلمان مجاہدین اور خوش نصیب نو مسلم عیسائیوں کی مدد سے قتل کریں گے تو بہت سارے عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اس وقت اسلام کو قبول کر لیں گے. تو اسی وجہ سے ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی بھی ہیں، اور مگر یہودی اسے نہیں مانتے. مگر یہودی دھوکہ دیتے ہیں، جو فری میسن کا اپنا ذاتی ایک مذہب ہے. عیسیٰ کو ستایا انہوں نے، تنگ کیا، بالآخر آخری زمانے کے قریب تو ان یہودی بدبختوں نے، یہ جو دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں یہودی، تو عیسائیوں کے ان کے مقدس پیغمبر جو ہمارے بھی ہیں عیسائیوں کے بھی ہیں، ان کے مقدس پیغمبر کے دشمن ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ستایا، تنگ کیا، بالآخر آخری زمانے کے قریب انہوں نے قتل کا منصوبہ بھی بنایا کہ جب اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ اپنے پاس بلا لیا، اور آخری وقت میں جب انہیں اتاریں گے دمشق کی جامع مسجد کے اندر عصر کی نماز کے غالباً لگ بھگ اقامت ہو چکی ہوگی، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، حضرت عیسیٰ وہاں اتریں گے اور آئیں گے، سلیب کو توڑیں گے نماز کے بعد، اور خنزیر کا قتل کا حکم ہوگا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے اس کی پیش قدمی شروع کر دیں گے. تو قتل کا منصوبہ بھی یہودیوں نے بنایا. مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی احترام کرتے ہیں، ان سے پہلے بھی کرتے تھے یہودیوں کے کہنے سے، اور اس کے بعد بھی کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے
کسی ایک نبی کے بارے میں ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جو یہودی کہتے ہیں کہ نبیوں سے غلطیاں بھی ہوئی، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ بھی گستاخی ہے، نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم تھے۔ نبی ایک واحد شخصیت تھے جو غصے میں بھی حق اور سچ بولتے تھے، غصے میں بھی حق اور سچ بولتے تھے، اس سے پہلے بھی کرتے تھے۔ ہم تو نبیوں کا احترام اور ہمیشہ کرتے، مرتے دم تک رہیں گے، یہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ اور جز ہے۔ اس کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جہاد عظیم کریں گے۔ کیا دنیا میں عیسائی جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جو پیغمبر کے قاتلوں سے دوستی اور تعلق رکھے؟ اب عیسائیوں کو اتنا انہوں نے دھوکہ دیا، اتنا دھوکہ دیا کہ یہ جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی انہی کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اب یعنی کہ جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ پوپ فرانسس ان کا مہرہ ہے اور اس کے ذریعے وہ مدد اپنے عیسائیوں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، تو یعنی کہ یہ جادو سے بھی مدد لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو دھوکہ دے کر سیدھے سادھے عیسائیوں کو اپنا وہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے تو نبی کی نبوت پر صرف کوئی انگلی اٹھا دے تو ہم اس کی انگلی کاٹ کر پھینک دے۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت کے خلاف باتیں کی، نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو رہتی دنیا تک ہم نے، ہمارے بڑوں نے اسے عبرت کا نشان اللہ کے حکم سے بنا کر پیش کر دیا کہ یہ وہ خبیث ہے کہ جس نے نبوت کے خلاف ایک جنگ کی، اور یہ بدبخت ہے، یہ واجب القتل تھا، یہ مرتد ہے، یہ کافر تو دور کی بات، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، خنزیر اس سے صحیح ہے، یہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے جس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ تو ہمارے عقیدے تو یہ ہیں کہ ہم انہیں قطعاً ہم اسے قطعاً اس طور پر نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کسی بھی نبی کے بارے میں ہم کچھ بھی غلط برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی سن لے تو ہمارے ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اپنے مشترکہ چالوں سے، دھوکوں سے یہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ اور پیغمبر سے محبت جو لوگ رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ تمام پیغمبروں سے محبت رکھتے ہیں، مگر عیسائیوں کے جو نبی اس وقت اتارے گئے عیسائیوں کے دور میں، انہیں یہودیوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی، تو آج یہودیوں کے دوست وہی عیسائی بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک 2 سوال تقریباً مکمل ہوئے۔ آگے کی نشست کا سوال ہے، دجال اکبر کے ظہور سے قبل فریب کی 2 ممکنہ صورتیں ہوں گی، 2 ممکنہ صورتیں ہوں گی۔ اچھا، لنک ایکسپائر ہو جائے تو لنک واپس دے دے گی کون، اس کو جوائن کر لینا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ عقل اور فہم اور دین اور ایمان رکھتے ہوئے کیوں نہ کر دجال کی پیروی پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے مجاہدین دہشت گرد ہیں، ہمیں کون کہتا ہے دہشت گرد ہے؟ ہمیں کون کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ ہمیں کون کہتا ہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان وہ کرتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ آج بھی اٹھا کر دیکھو، اسٹائلن، نیپولین جیسے لوگ، ہٹلر جیسے لوگوں نے لاکھوں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا خون بہایا، پھر بھی انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ مسلمان اپنے دین کی بقا کے لیے لڑے تو ٹیررسٹ ہو جاتا ہے، دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں جو میڈیا دکھاتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ 4 مقاصد، 3rd ٹیمپل کی تعمیر، نیو ورلڈ آرڈر کا قیام، اور اس کے ساتھ دی گریٹر اسرائیل اور دجال کی تاج پوشی، ان 4 مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہود نے پوری دنیا کو 4 کیٹیگریز میں بانٹا ہے۔ 4 کیٹیگریز میں کیا کہ پوری دنیا کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول، نمبر 2 زمینی بیج پر کنٹرول، نمبر 3 پانی پر کنٹرول، نمبر 4 اکنامک سسٹم آف کرنسی پر کنٹرول۔ تو وہ اسی ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمیں جو دکھاتا ہے ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ مغربی میڈیا دجال کو اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرے گا۔ آج پوری دنیا میں باقاعدہ میں کچھ کلپس اس سے بعد میں پھر کو یاد دلائیے گا تو وہ میں بھیج دوں گا۔ یورپ کے اندر، کیونکہ یہ جو قادیانی ہے یہ 56-57 اسلامی ملکوں میں وہ اپنا مرتد ہے اور گستاخ ہے، اور باقی جو یورپ کے ملکوں میں تو یہ اپنے آپ کو احمدی کمیونٹی مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں،
اور یہ باقاعدہ ٹرکوں کے اوپر لکھ کر چلتے ہیں کہ مسیح از کمنگ، وہ آ رہا ہے، اور اس کی غلام احمد قادیانی کی فوٹو. تو عام جو عیسائی ہے، جو عام بیچارہ سیدھا سادہ، وہ دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے اچھا مسیح آ رہا ہے، تو وہ ان کی طرف راغب ہوتا ہے. یعنی کہ وہ پروپیگنڈا ماسٹنگ سسٹم اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ لوگ انہیں ایکسیپٹ کرتے کرتے ان کے اندر شمولیتیں لینا شروع کر دیتے ہیں. اور بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہے. یہ عصر حاضر کو ان حدیث کی روشنی میں نہیں جانچ پا رہے ہوں گے جن میں وہ دجال اور دجالی فتنے، دجال مال و دولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ تاکید کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے. دجالی سسٹم کے بارے میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، جس کا مفہوم ہے اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک میں جہنم ہوگی. در حقیقت جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، در حقیقت جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی. وہ جس طریقے سے جادو کر کے دکھائے گا، آج اس کے ہوتے ہوئے آنکھوں دیکھا سب نظر آئے گا، مگر وہ آنکھوں کا فریب ہوگا. آج یہی ہے ایسے حکمرانوں کو جو ایلومیناٹیز کے ممبر ہیں، جن کی شجرہ نسب اٹھا کر دیکھو، ننیال قادیانیوں سے، سسرال یہودیوں سے ملتا ہے. آج ہمیں وہ صرف اپنی چوائس کے مطابق پسند ہے کہ نہیں جی اس نے سب لوگوں کو یہ کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، یہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے. یہودیت کے نزدیک صدقہ کرنا فرض ہے. وہ صدقے کی آڑ میں لاکھوں وہ شیطانی کاموں کو سر انجام دیتا ہے. آج جو بڑے اکابرین کی، علماؤں کی جمہور جماعت ہے، جس پر علماء متفق ہیں، وقت کے جن کو ولی سمجھا جائے. کسی نے پوچھا دور حاضر میں حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو کسی نے کہا جنہیں اس دور میں ولی سمجھا جاتا ہے، دیکھ لینا وہ کس سمت میں ہیں، جس سمت میں وہ ہیں ان سمت میں چلے جانا. تو آج ہم اس وقت حدیثوں کو بھی جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر حق اور سچ کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں جو ٹی وی پر نظر آ رہا ہے ہم اسی کو حکمران سپہ سالار سمجھ رہے ہیں، پھر چاہے وہ اسلام کا نقصان دار ہو، نقصان پہنچانے والا ہو، اسلام کے خلاف الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنے والا ہو، جو پھر وہ چاہے حدیثوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولے، مگر ہم نے اپنے چوائس کے مطابق اسے ہم نے پسند کر لیا. نہیں، ہم علماؤں کی وہ بڑی جماعت جو اس دور کے زندہ ولی جنہیں مانا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے ولی ہیں، کون؟ پیر طریقت شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی صاحب، اور بڑے علماء مفتیان اعظم، مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ مرکزہ صاحب، حنیف جالندری صاحب. ایسے بڑے بڑے علماء کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس سمت میں ہیں، کہ ہمیں تو علماؤں کے پیچھے رہنا چاہیے، مگر ہم اپنی ہی چوائس سے فیصلہ کر کے علماؤں کے خلاف بدزبانی استعمال کر رہے ہیں. اور کیا ہے کہ اس فتنے میں لوگ پھنستے چلے جائیں گے. حقیقت سے مسلمان کو واضح کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، یہ اہمیت ہاتھ کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے کہ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے، مگر اس کے پاس موجود سہولیات جو ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ دجال ہے، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ دہشت گرد رہا ہے، اس نے دنیا میں خون کروایا ہے، قتل و غارت کروایا ہے، پھر بھی حالات ہمارے ملک کے خراب ہیں، ہم امریکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ان کی چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں دجال ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ سسٹم وہ ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی چلو جی بس ٹھیک ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ان چیزوں کو پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے جو حدیثوں نے ہمیں اشارے دیے ہیں. ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں. حدیث میں ہے کہ ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا. فتنہ دجال اکبر کے ظہور، دجال اکبر روح عرض پر برپا ہونے والے سب سے بڑے مارکے کا نام ہے. دجال فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے. فتنہ دجال اکبر در حقیقت فریب کا نام ہے، فریب کا نام. ایسا دھوکہ، دجل، فریب جس میں بڑے بڑے لوگ گریں گے، اور اس فتنے میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی جو گرتی چلی جائے گی، جو حدیث میں ہم نے پہلے ذکر پیچھے کر دیا. اور فریب دراصل فریب ہی نظر آئے گا. مثلا مستقبل میں گلوبل ویلیج اور پریزیڈنٹ آف دجال اکبر سراپا فتنہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کو نجات
वाहिन नज़र आएगा, यानी कि ये जो सहूलतें दे रहा है, मामलात दे रहा है, हमें तो ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बड़ी मदद कर रहा है हमारे, तो वो हमें मदद करने वाले नज़र आएंगे दज्जाली लोग। बहुत से मुसलमान अपनी बदअमली की नहुसियत और दज्जाल के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाही ना होने की वजह से, ये जो लफ्ज़ है आगाही ना होने की वजह से दज्जाल को देखते ही नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचानेंगे। तो ये कोर्स शुरू कराने का हाँ क्या था कि आप अलैहिस्सलाम ने जो दज्जाल के बारे में उनकी तालीमात हमको बताई हैं कि दज्जाल क्या होगा, कैसा होगा, उस तालीमात से आगाही ना होने की वजह से दज्जाल को देखते ही नहीं पहचान पाएंगे। इस कोर्स को शुरू कराने का अहम मकसद ये था कि आगाही सबसे ज़रूरी है, डराना मकसद नहीं है। आगाही, डरना तो सहाबा ने सीखा ही नहीं था कभी, डरते वो अल्लाह से थे। आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और का डर मैं अपने दिल में रखना काबे की रब की कसम कुफर समझता हूँ, कुफर। तो डराना तो शुरू में जो इतना आप लोगों को डराया गया कि इन्होंने ऐसे साजिशें की, वो इनकी संगीनियत बयान करनी थी कि ये कितने ख़तरनाक लोग हैं। और आगे नबी अलैहिस्सलाम ने जो इनके बारे में ज़िक्र किया, इनसे बचने के तरीके बताए, वो तदाबीर भी आगे आती रहेंगी। और ये उनमें से एक तदबीर है कि इनसे आगाही होना, आगाही होना। जिसे आगाही नहीं है, यानी कि हम 2010 में सरगोदा में इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ से दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल मौलाना इलियास गुम्मन साहब से कोर्स कर रहे थे, तो उस वक़्त हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी फितने के बारे में हमें उस वक्त आगाही दी गई थी कि एक फितना आएगा इंजीनियर के नाम से, ये बदबख्त आएगा। मगर उसके बाद 10 साल बाद हमने देखा कि एक फितना आया और लोग इस फितने में उलझते चले गए। नहीं जी, वो बड़े अच्छी बातें करते हैं, वो बड़ी अच्छी बातें करता है। आज कई लोगों को जाके पता चला मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा खुद एक फितना है। जिनको आगाही थी, अपने उलमा से जुड़े हुए थे, वो बच रहे थे, और जो नहीं वो उसके फितने में मुब्तला हुए। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उसका फितना समझ में आया तो उन्होंने तौबा कीजिए, हम तो इस बदबख्त को फॉलो करते थे, हमें क्या पता था ये इतना बड़ा फितना है। तो यानी आगाही भी शर्त है कि आपको पता हो। तो जो उनको आगाही नहीं है वो उसे नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि हकीकत ये है कि जब वो ज़ाहिर होगा तो यहूद, नसारा और कुफार की अरबों की तादाद इसके इर्द गिर्द होकर इसके पीछे पीछे चलेगी और एक आवाज़ पर जान देने को तैयार हो जाएगी, जान देने को तैयार। आज ऐसे बदबख्त लोग नहीं है जिन्हें कलमा पढ़ना भी नहीं आता, मगर वो एक बार कह दें तो उनके लिए उनके चाहने वाले मरने को तैयार हो जाते हैं। कलमा पढ़ना भी नहीं आता और कलमे के लिए कोई मरने को तैयार नहीं है, कलमे के लिए कोई जिहाद करने को तैयार नहीं है, कलमे के लिए कोई इस्लाम के बका को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जी अपने चाहने वालों के लिए मरने को तैयार है। यही दज्जाली इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा का पूरा। इन हालात में मुसलमानों की भी कसीर आबादी जो बराए नाम मुसलमान होगी, दरअसल वो इन लोगों पर मुश्तमिल होगी जो उसके ज़हूर से कबिल ही फसादात निफास के खेमे में दाखिल हो चुकी होगी, मुनाफ़क़त फितनों में दाखिल हो चुकी होगी, उसके पीछे लब्बैक कहकर चल पड़ेगी, बल्कि उसके झंडे तले लड़ने और जान देने पर आमादा हो जाएगी। ऐसी सूरत में जो ये जान लेंगे कि इस मुतासिर कन शख्सियत के पीछे छुपा शख्स हज़रत ईसा बिन मरियम नहीं बल्कि दज्जाल अकबर है, दज्जाल अकबर है। ये एक फितना है। बायोलॉजिकल लैब ऑफ डारपा ने एक ईसा अलैहिस्सलाम की एक फ़ोटो शाया की कि हमने देखा है कि ईसा ऐसे होंगे, और उन्होंने वो फ़ोटो शाया की। हज़रत ईसा के आसमानों से उतरने से पहले ये ब्लू बीम प्रोजेक्ट, जिसको डॉक्टर सर्च मुनाज ने एक्सपोज किया तो बाद में उसे मार दिया गया, ये प्रोजेक्ट ऑफ ब्लू बीम जिसने किताब लिखी, तो उसने बताया कि ये इंसानी भलाई का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गुमराही का प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट के ज़रिए आंखों देखा हाल
جیسے کہ 3D سسٹم ہے، 7D ہولوگرام سسٹم ہے، اس کے علاوہ بلو بیم سسٹم ہے، پروجیکٹر سسٹم ہے. ہم بیٹھ جاتے ہیں، دیوار پر ایک روشنی پڑتی ہے، اس روشنی کے ذریعے باقاعدہ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے سامنے کوئی فلم چل رہی ہے، پر در حقیقت سامنے ہیرو کوئی بھی نہیں ہوتا، مگر ایک روشنی کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے ایک چیز دکھائی نہیں کرو میسج یا ایک چیز دکھائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ اس چیز کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، اور وہ اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی اچھا ایسے نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، پر در حقیقت وہ سارا کا سارا فریب ہوتا ہے. جب یہ نقلی عیسیٰ کو آسمانوں سے اتار کر دکھائیں گے، نقلی عیسیٰ آسمانوں سے اتر کر ان کو یہ دکھائیں گے، تو لوگ اس کی طرف گمراہی میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انہیں اس چیز کی آگاہی نہیں ہوگی. اور جنہیں آگاہی ہوگی اور اپنے علماؤں سے جڑے ہوئے ہوں گے، وظیفے کرتے ہوں گے، سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے اور ہر روز پڑھتے ہوں گے، اس کی 10 آیتیں ابتدائی آخر اور شروع کی، تو اللہ انہیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق بھی دے گا. تو جس عیسیٰ کو دکھا کر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے تعدادی صورت میں، پر در حقیقت وہ عیسیٰ اس وقت نہیں ہوں گے، وہ نظروں کے دھوکے سے ٹیکنالوجی سسٹم ہوگا، اور دجال اکبر ہے، اور وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے جو اسے دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تو کچھ اور ہیں، اور وہ تمام چیزیں دکھائیں گے، یہ دجال ہے، یہ فتنہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے لے. دجال کو جب ظاہر کرے گا تو وہ ایویں ہی اتار دے گا دجال کو، جی لانڈی میں اتار دو، جاؤ جانے دو، کورنگی میں اتار دو، جی جانے دو 11.5 نمبر لطیف آباد میں اتار دو، جی لاہور جی ماڈل ٹاؤن میں اتار دو دجال کو، جی جانے دو، دجال سے کام لینا ہے. نہیں، وہ ایسے حالات پیدا کرے گا، ظلم، ستم، تکلیفیں، مجاہدے، کھانے کی قلت، قحط سالی نہیں ہے، اور ایک بندہ آ کر کہے میں مدد کروں گا، میں کھانا دوں گا، میں بارش دوں گا، میں تمہیں اناج دوں گا. تو دجال کے بارے میں تو حدیثوں میں یہی ہے جس کا مفہوم ہے، وہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا اناج اگائے گی. تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کیا کہا کرتے تھے؟ عین ممکن ہے ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر یعنی کہ ایک جھوٹ کا سہارا لے. اس مکر اور فریب کے 2 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کیا کہتے تھے کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت روح ارض پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو مظلوموں کی دراسی کے لیے اٹھا ہو، وہ پروپیگنڈا کے ذریعے دجال اکبر قرار دے دیا جائے اور اسے خوب بدنام کیا جائے کرنے کے لیے جائے، اور اس کے بعد اس کے اپنا قطع اور کما کے لیے اصل دجال اکبر کو عیسیٰ ابن مریم اور مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے. یعنی کہ ایک آدمی جو لوگوں کی بڑی مدد کر رہا ہو، اسے لوگ کہیں یہودی کہ یہ دجال ہے، اس سے لڑنے کے لیے عیسیٰ اتریں گے، اور جو اصل دجال ہے اسے عیسیٰ بنا کر پیش کریں کہ دیکھو یہ عیسیٰ ہے، مدد کریں گے تمہاری، یہ آ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، بنا کر ظاہر کیا جائے. جو متاثر کن شخصیت لے کر آئے ہیں وہ خود کو مسیح کی طرح پیش کرے. دوسری صورت ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کہا کرتے تھے، اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک جنید ہے، جنید کو آمادہ کیا گیا ہے کہ یہ ظلم کرے، اسے پیسہ دیا ہے، اسے طاقت دی ہے، اسے پاور دیا ہے، اسے شہرت دی ہے، اسے فیم دیا ہے، اور اس پر یہ کیا ہے کہ یہ لوگوں پر ظلم کرے، اور یہ دنیا پہ حملے کر رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کو مار رہا ہے، دھڑا دھڑ ظلم، چاروں طرف آہیں، روتی آوازیں، سسکسی آوازیں، لوگوں میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ابھارا جائے اور اس سے دنیا کے مختلف علاقوں میں واقع ظلم کی طرح برتاؤ کروایا جائے، اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کی طلبگار ہوں، اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، کہیں بھی پناہ نہ ملے. ٹھیک اسی وقت اصلی دجال اکبر کو اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے، اور لوگ اسے سچا مسیح اور نجات دار سمجھ لیں.
پہلے جنید سے جان کر کے ظلم کروایا جائے، اور جب ظلم اتنا پھیل جائے کہ لوگ توبہ 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 پناہ مانگے، اے اللہ مدد کر، اے لوگوں مدد کرو، اس وقت یہودی دجال کو مسیح بنا کر اتاریں، جنید کے قتل کے لیے دجال اسے قتل کر دے، اور دجال کے لوگ کہیں یہ مسیحا اترا ہے، ہمیں اس نے چھٹکارا دلوایا ہے جنید کے ظلم سے، فلاں کے ظلم سے۔ تو ڈاکٹر اسحاق احمد مرحوم کہتے تھے کہ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ظلم وہ خود پیدا کریں، پھر اسے ختم کرنے کے لیے دجال کو لائیں مسیحا بنا کر۔ فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے، یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہمگیر اور ہیبت ناک ہوں گے کہ پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی، عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسرے کی نوبت ہی جدا ہے اور خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ مارکہ دجال اگر دراصل مارکہ قتل عظیم، وار آف میگا ڈیتھ ہے، اور اس تناظر میں دجال اکبر کے اس شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کی دو ہی راستے ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں نشست کو چھوڑ دیا جائے سسپینس میں رکھ کے کہ دجال سے بچنے کے دو کون سے راستے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ اچھا چلو جی سسپینس ختم کرتے ہیں۔ شدید فتنے سے بچنے اور اس سے ناکام بنانے کے لیے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسے مقامات اور مواقع سے بچا جائے جہاں ہلاکت قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، یعنی کہ ایسا علاقہ جہاں قتل زیادہ ہو سکتے ہیں اور وہاں فسادات پھیل سکتے ہیں، مثلا رہائش کے اعتبار سے گنجان رہائشی علاقے، ہائی کنسنٹریشن آف ریزیڈنٹس سے دور رہنا، شور شرابے کی زندگی سے دور رہ کر پہاڑوں میں چلے جانا۔ ان دونوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اپنا اجتناب کرنا ہے اور دیہاتوں اور پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنوں کے مواقع زیادہ ہیں اور نیکیوں کا ماحول کم ہے، اور دجالی نیکیوں سے دو گنا دور رکھنا چاہتے ہیں اور گناہوں کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور جس سے اس میں اپنا کیا ہے برائی پیدا ہوتی ہے اور جنم لیتی ہے۔ کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ پہاڑوں میں جا کے رہ لینا، وہاں کچھ حد تک ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، پہلی صورت۔ نمبر دوسری صورت، جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کوئی ہماری جان لے، ہم اپنی جان خود اللہ کے دین کے لیے فدا کر دیں گے اور ابدی حیات پالیں گے، امر ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جب صحابہ شہید ہوتے کہ کعبے کی رب کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ آواز نہیں آ رہی ہے میری کسی کو؟ کمل میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جب آواز نہیں آیا کرے تو ایک اجتماعی میسج لگ کے کسی اور سے پوچھا کرو کہ بھائی سب کو آواز آ رہی ہے یا صرف مجھے نہیں آ رہی ہے۔ میں مغالطے میں پڑھتا ہوں کہ میرے یہاں نیٹ کا مسئلہ ہے، سب سے پوچھا کرو۔ آپ مجھ سے پوچھتی ہو میری آواز تو آ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، آپ کے یہاں نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی ہے، اجتماعی پوچھا کرو۔ کوئی کسی کو بھی آواز نہیں آیا کرے نا، وہ اجتماعی پوچھا کرے کہ بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے یا کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو جب کسی کا بھی جواب آئے گا نا کہ کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر میں کچھ موبائل میں آگے پیچھے کروں تو اس لیے پھر چلے گا۔ اچھا تو دوسرا کیا ہے کہ جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے، ہم اپنی جان دین کے لیے فدا کر کر ابدی حیات پالیں۔ دوسرے الفاظوں میں ناگریز قتل عظیم کو بے بسی کی موت کی بجائے پسندیدہ شہادت کو ترجیح دیں کہ یہی صورت میں تبدیل کر دینا، اور یہ ایمان والوں کی فتح عظیم ہے اور دجال و ابلیسی قوتوں کی واضح ناکامی ہے، واضح ناکامی۔ پہلی صورت پہاڑوں میں جا کے رہ لینا، ادھر فتنوں کا ڈر کم ہوگا۔ نمبر 2، یا تو کوئی ہمیں قتل کرے، اس سے پہلے ہم اپنے دل کو آمادہ کر کے اللہ کے لیے جہاد کے لیے تیار کر لیں، اللہ کے دین کے لیے شہادت کو نوش فرما لیں اور ابدی حیات ہم پالیں، اور قتل عظیم اور بے بسی کی موت سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے شہادت کی موت کو تعین کر لیں، اور یہ دجالیوں کے لیے اور ابلیسی قوتوں کے لیے
سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ دجالیت کا پہلا ٹاپک یہیں ختم ہوا اور یہ نشست یہیں اختتام پذیر ہوئی۔ آئندہ سے نشست جو ہوگی اس میں ذکر ہوگا دجالی ہے کیا، اور اس کو فری میسنز کیا ہیں، ایلومیناٹیز کیا ہیں، اور ابن سبا کے اپنا سبایا کے بارے میں کیا ہے کہا گیا ہے، اور اپنا سامری جادوگر کے بارے میں کیا ہے۔ تو ان ساروں کے بارے میں پھر آگے ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ دجالیت کے تعارف میں پہلی نشست